أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے. کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. آج کے درس کا موضوع کہ جس شخص پہ موت کے لمحات طاری ہوں وہ اس موقع پہ کیا کرے اور جو اس کے دائیں بائیں موجود ہوں اس کے رشتے دار اس کے دوست احباب وہ کیا کریں. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. موضوع چونکہ موت کے لمحات سے تعلق رکھتا ہے اس لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ تمام بھائی یہ گفتگو توجہ سے اور دھیان سے سنیں گے. پہلے نمبر پہ یہ سنت ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث کے ذریعے اس عمل کی بار بار ترغیب دی ہے. مثال کے طور پہ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم دونوں. راوی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں. ہر مسلمان نے دوسرے مسلمان کے 5 حقوق ادا کرنے ہیں. پہلا حق کیا فرمایا؟ رد السلام. آپ کا مسلمان بھائی سلام کہے آپ نے اس کے سلام کا جواب دینا ہے بلکہ میرے بھائیوں سلام کا جواب دینا واجب ہے فرض ہے. سلام کہنا سنت ہے. سلام کہنا افضل ہے. سلام کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے 10 نیکیاں 7 مبارکات کو اضافہ کر دے کتنی ہو گئی؟ 30 ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم کہنے سے نیکیاں ملتی ہیں اور نبی علیہ السلام نے ترغیب دی ہے سلام کو عام کرنے کی. آپ اور آپ کے صحابہ کرام السلام علیکم کہنے کا بہت اہتمام کرتے تھے. جناب عبداللہ بن عمر کے بارے میں کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں. وہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے بیچ میں درخت آ جاتا تو خود ادھر ہے غلام ادھر ہے درخت کے بعد پھر اپنے غلام کو سلام کہتے ہیں. یعنی کہ ہم نے السلام علیکم کو بول سمجھنا شروع کر دیا ہے جبکہ اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں اور پھر السلام علیکم کیا ہے؟ دعا. کس کے لیے؟ آپ سلام کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی والدہ کو. السلام علیکم یعنی کہ امی جان اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ السلام علیکم کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کی اولاد کو. یعنی کہ میری اولاد میرے بیٹوں میری بچیوں اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو بات بات پہ اپنوں کو اپنے دوست احباب کو
کو اپنے رشتے داروں کو دعا دینا اس سے بہتر تحفہ کیا ہوگا؟ لیکن سلام کا جواب دینا تو فرض ہے. اگر آپ کو کسی نے سلام کہہ دیا آپ جواب نہیں دیتے تو اس میں گناہ ملے گا. اب میں اس کی مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہمارا آج کا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اس میں کافی گفتگو کرنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن میں اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. یہ میں نے کیا بیان کیا؟ مسلمان کے اوپر کتنے حقوق ہیں جی؟ 5. تو پہلا حق بیان کیا ہے. پہلا حق کیا بیان کیا ہے؟ سلام کا. دوسرے نمبر پہ مریض کی عیادت کرنا. مریض کی عیادت کرنا یہ آپ نے مسلمان کے اوپر حق قرار دیا ہے. گویا کہ آپ کا رشتے دار، آپ کا پڑوسی بیمار ہے، آپ عیادت نہیں کرتے تو آپ نے اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کیا. تیسرے نمبر پہ فرمایا اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا، نماز جنازہ ادا کرنا، یہ بھی ہمارے اس بھائی کا ہمارے اوپر حق ہے جو فوت ہو چکا ہے. چوتھے نمبر پہ فرمایا اجابت الدعوہ، آپ کا مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے، اس کی دعوت قبول کرنا یہ اس کا آپ کے اوپر حق ہے. اگر آپ دعوت قبول نہیں کرتے تو آپ نے اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کیا. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا وتسمیت العاطس، آپ کے مسلمان بھائی نے چھینک لی، چھینک لینے پہ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اس نے الحمدللہ کہہ دیا، اس نے اپنا حق ادا کر دیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو دعا دیں اور کہیں یرحمک اللہ، کہ اللہ کی آپ پہ رحمتیں نازل ہوں، اللہ آپ پہ رحم فرمائے. یہ اس کا آپ کے اوپر حق ہے. اس نے الحمدللہ کہا، آپ یرحمک اللہ نہیں کہتے، آپ نے اپنے مسلمان بھائی کا حق دبا لیا ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا. تو میرے بھائیوں ان 5 حقوق میں سے دوسرے نمبر پہ کیا حق تھا؟ مریض کی عیادت کرنا. مریض کی عیادت کے بارے میں کوئی ایک حدیث نہیں ہے، بہت سی حدیث ہیں. مثال کے طور پہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں ابو فاختہ سے. ابو فاختہ کون ہے؟ یہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہے. کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہنے لگے آؤ حسن کی عیادت کے لیے چلتی ہے. حسن کون ہے؟ جناب علی کے بیٹے، نبی علیہ السلام کے شہزادے، آپ کے پھول حسن و حسین، جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جن سے محبت کو ہم ایمان سمجھتے ہیں، جن سے محبت میں ہم اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں. لیکن ہماری محبت شریعت کے برخلاف نہیں ہے، شریعت کی حدود میں ہے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کو مشکل کشا نہیں کہتے، حاجت روا نہیں کہتے، غوث اعظم نہیں کہتے، معصوم نہیں مانتے. تو جناب حسن کی عیادت کے لیے کون کون جا رہے ہیں؟ ان کے والد کون؟ جناب علی اور ساتھ دوسرے کون؟ ابو فاختہ. وہاں پہنچے تو وہاں پہ پہلے سے موجود تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب علی کہتے ابو موسیٰ کیسے آئے ہو؟ عیادت کے لیے آئے ہو کہ ملنے کے لیے، زیارت کے لیے آئے ہو؟ کیا کہا جی؟ عیادت کے لیے آئے ہیں یا زیارت کے لیے آئے ہیں؟ یعنی کہ عام ملاقات کے لیے آئے ہیں یا بیماری کی وجہ سے حال احوال پوچھنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا نہیں جی میں تو عیادت کے لیے آیا ہوں. تو جناب علی نے خوشخبری سنائی ابو موسیٰ اشعری کو کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو صبح کے وقت اپنے مسلمان کی عیادت کے لیے جائے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. کتنے فرشتے؟ اور شام تک دعائیں کرتے رہتے ہیں 70,000 فرشتے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. مسلمان کی عیادت کرنے کیا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے، اس عمل کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور فرمایا تو شام کے وقت جائے اپنے مسلمان مریض بھائی کی عیادت کے لیے، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک باغ عطا فرمائیں گے.
وَكَانَ لَهُ خَلِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ اجر و ثواب ہے مسلمان بھائی کی عیادت کا. مسلمان بھائی کی عیادت کا نبی علیہ السلام نے کس قدر اہتمام کیا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہوتا تو آپ اس کی عیادت کے لیے بھی چلے جاتے ہیں. آپ کے محلے میں کوئی عیسائی رہتا ہے اس کی عیادت کے لیے جائیں، سکھ رہتا ہے اس کی عیادت کے لیے جائیں، ہندو رہتا ہے اس کی عیادت کے لیے جائیں. اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے، لیکن مسئلہ تب خراب ہوتا ہے، کام تب خراب ہوتا ہے جب ہم ان کے پاس جا کر انہی کے بن جاتے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ آپ ان کے پاس جائیں اسلام کے نمائندے بن کر، مسلمانوں کے نمائندے بن کر، آپ کے ذریعے ان کو پیغام ملے، آپ کے ذریعے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت بیٹھے. آئیے دیکھیے نبی علیہ السلام نے غیر مسلم کی عیادت کی، لیکن کیسے کی؟ یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے، اس کا والد بھی موجود ہے بچے کا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اسلم، مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے. ہمارے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلتے، شرماتے ہی رہتے ہیں. البتہ عیسائیوں کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دینی ہو پھر کوئی شرم نہیں آتی، حالانکہ مبارکباد دینا غلط ہے، جرم ہے. سکھوں کو ان کے تہوار کی مبارکباد دینی ہو کوئی شرم نہیں آتی، ہندوؤں کو مبارکباد دینی ہو کوئی شرم نہیں آتی. وہ سکھوں کا جو علاقہ بنا ہے جہاں پہ وہ آج کل وزٹ کے لیے پاکستان میں آتے ہیں، کیا نام اس کا؟ جی نہیں، اس جگہ کا نام کرتارپور. وہاں پہ مسلمان بھی پہنچ رہے ہیں اور تصویریں دیکھیں تو پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہے کہ سکھ ہے. ان کے گردوارہ میں جائیں گے تو جناب ان کی طرح رومال پہن لیں گے. ہندوؤں کے پاس جائیں گے، ہندوؤں والے ریشو کر دیں گے، ان کی مورتی جو ہے اس کی خدمت کر رہے ہوں گے. ان چیزوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ہندوؤں کے پاس بیٹھے تو ہندو بن گئے، سکھوں کے پاس بیٹھے سکھ بن گئے، عیسائیوں کے پاس بیٹھے عیسائی بن گئے، یہودیوں کے پاس بیٹھے یہودی بن گئے. اس کی اجازت نہیں ہے. عیادت کے لیے جائیں ان کو مسلمان کرنے کے لیے، ان کو توحید کا پیغام دینے کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ کا پیغام لازمی طور پر قبول کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ناراض ہو جائیں، لیکن آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، رب کا پیغام پہنچا دیا. اللہ کی قسم آپ کامیاب ہو گئے. تو آپ نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. باپ نے کہا ابوالقاسم کی بات مان لو. باپ بھی جانتا ہے کہ دین اسلام سچا دین ہے، خود وہ دین اسلام قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ دائیں بائیں مسائل ہیں، جرت نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، قبر کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا اسے، لیکن کم از کم یہ چاہتا ہے کہ بیٹا کامیاب ہو جائے. کہا ابوالقاسم کی بات مان لو. بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا اور نبی علیہ السلام اس گھر سے نکلے تو آپ کی زبان پہ کیا الفاظ تھے؟ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس اللہ نے اس لڑکے کو میری وجہ سے، میرے سبب سے جہنم کی آگ سے بچا لیا. اور دیکھیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو میں نے ہدایت دی ہے. نہیں، ہدایت دینے والا کون؟ نبی علیہ السلام رہنمائی کرنے والے ہیں، آپ سبب بنے ہیں، ذریعہ بنے ہیں، لیکن دل میں ایمان کو داخل کرنے والا، توحید کو داخل کرنے والا اللہ رب العزت ہے. یہاں پہ اللہ نے مدد کی تو بچہ مسلمان ہو گیا. چچا سے بھی کہا تھا چچا جی کلمہ پڑھ لی، لیکن چچا کو اللہ نے توفیق نہیں دی، وہ مسلمان نہیں ہوا. میرے بھائیو، یہ ہے مسلمان کی عادت. عیادت کے لیے جائیں، مریض کو کچھ دے کر آئیں. آپ کا مسلمان بھائی اگر وہ شرک و بدعات کا ارتکاب کرتا ہے تو اس موضوع پہ گفتگو کریں. پھر آپ اس کو صبر اور حوصلہ اور ہمت اختیار کرنے کی ترغیب دیں، اس کو خوشخبری دیں کہ اس بیماری پہ صبر کرنے کی وجہ سے آپ کے گناہ جل
حوصلہ دی، وہ پریشان ہے، اس کو بتائیں اس کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ وہ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، میرے بھائی توجہ، جو کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور اس مریض کی موت کا وقت ابھی نہ آیا ہو اور اس کے پاس بیٹھ کے یہ دعا 7 بار پڑھی، کون سی دعا؟ جی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اللہ اکبر، کتنی شاندار دعا ہے۔ اسأل اللہ العظیم، میں عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے، کیا سوال کرتا ہوں؟ کہ وہ اللہ تجھے شفا دے، تجھے شفا دے۔ یہ کلمات کتنی بار پڑھے ہیں؟ 7 بار۔ فرمایا جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اس مریض کو شفا دے دے گا۔ یہ دعا پڑھ کر آئیں، دعا کا ترجمہ بتائیں، کسی دعا کا ترجمہ بتاتے بتاتے اسے اللہ کی عظمت کے بارے میں بتا دیں، عرش کے بارے میں بتا دیں، یہی سے آپ کو موقع مل جائے گا چند اسلامی باتیں ذکر کرنے کا۔ تو میرے بھائیوں، پہلا حق پھر کیا ہے؟ پہلا سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ مسلمان بھائی کی عیادت کریں۔ یہ آج کے درس کا پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فوت ہونے والا ہے تو آپ اسے تلقین کریں گے کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی، اور یہ تلقین زندہ مریض کو کی جائے گی جو بھی فوت نہیں ہوا، فوت ہونے والا ہے۔ قبر پہ کھڑے ہو کے نہیں کہنا کہ قریشی صاحب، قریشی صاحب کیا جی؟ لگتا ہے آپ کو قریشی صاحب کا نہیں پتا، کس کو پتا ہے قریشی صاحب کا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ دیکھیں کچھ لوگوں کو پتا ہے، کچھ لوگوں کو پتا ہے۔ تو قبر پہ کھڑے ہو کے اس کو نہیں کہنا، قبر سے کھڑے ہو کے جتنی مرضی آوازیں دیں آپ کی آوازیں پہنچنے والی نہیں ہیں۔ چاہے آپ دنیا جہاں کے لاؤڈ اسپیکر جمع کر لیں، قبر کے اندر آپ کی آواز نہیں پہنچے گی، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا۔ فوت ہونے سے پہلے ہمت کریں، بعد میں قبر پہ کھڑے ہو کے آوازیں دینے کا کیا فائدہ؟ اس کی زندگی میں ان کو سمجھائیں۔ تو فوت ہونے سے پہلے کہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم میں سے جو فوت ہو رہے ہیں انہیں تلقین کرو، ان سے کہو کہ وہ پڑھے لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، راوی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا سے جاتے ہوئے جس کے آخری الفاظ یہ ہوئے لا الہ الا اللہ، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں میں یہ تنبیہ کر دوں، خبردار کر دوں، یہ اس آدمی کی بات ہو رہی ہے جو لا الہ پڑھے اور توحید کے اوپر ہو، جو لا الہ پڑھ کے بھی شرک کرے، لا الہ پڑھ کے بھی قبروں کی پوجا کرے اور اسی عقیدے میں فوت ہو، اسے لا الہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں بھی میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو درست واقعہ ہے۔ امام ابو زرع رازی، کس امام کا نام لیا میں نے؟ کس کو ان کا واقعہ ذہن میں آیا ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں آیا تو آپ کھڑا کر دیں۔ ایک ہاتھ کھڑا ہوا فی الحال۔ ہاں جی، کیا واقعہ ہے؟ چلے بس ابھی آپ اپنا انعام دیں گے، اللہ آپ کو خیر دیں گے، ان کو دے انعام دیں۔ سنیے گا دھیان سے،
میرے بھائیوں جب اچھی زندگی گزاری ہو، توحید پہ گزاری ہو، نماز روزہ کرتے ہوئے گزاری ہو، تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت بندے کو توفیق دیتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی۔ امام ابو زرع رازی بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، امام بخاری کے زمانے کے ہیں، اور امام بخاری جیسا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں علم میں، فوت ہونے والے ہیں۔ ان کے کاتب کہتے ہیں، ابو جعفر برات کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس پہنچے تو آخری وقت تھا ان کا، اور ان کے پاس موجود ہے امام ابو حاتم، وہ بھی امام بخاری ابو زرع کے مقام و مرتبہ رکھنے والے محدث، بہت بڑے عالم دین۔ یہ ہے ہمارے ہیرو، اور ہمارے ہیرو یہ ہیں، آپ لوگ اس کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ جو دور نیزہ پھینکے، ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہمیں تعجب ہوتا ہے آپ کی عقل پہ کہ آپ نے ایک نیزہ پھینکنے کی وجہ سے ایک آدمی کو اتنی زیادہ عزت دے دی، اور آپ کے علماء قرآن کی خدمت کرنے والے 50-50 سال، صحیح بخاری پڑھنے والے 50-50 سال، ایسے بچے پائے جاتے ہیں جنہوں نے یعنی کہ صحیح بخاری حفظ کر رکھی ہے، صحیح مسلم حفظ کر رکھی ہے، ابو داؤد حفظ کر رکھی ہے، نسائی حفظ کر رکھی ہے، یہ ہیں آپ سے انعام لینے کے حقدار۔ تو بہرحال امام ابو حاتم موجود ہیں، امام ابن بارہ موجود ہیں، امام منذر بن شاہدان موجود ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اور امام ابو زرع فوت ہونے والے ہیں۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو کیسے کہیں کہ پڑھے لا الہ الا اللہ، شرما رہے ہیں۔ امام ابو زرع کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ ان کو شرم آ رہی ہے ان کو کہتے ہوئے کہ پڑھے لا الہ الا اللہ۔ تو انہوں نے ایک تدبیر سوچی، وہ کیا کہ ہم ان کے پاس بیٹھ کے پوری حدیث پڑھتے ہیں، اور حدیث پڑھنے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ سند بھی پڑھیں گے، کیونکہ اس زمانے میں وہ لوگ جب حدیثیں بیان کرتے تھے ساتھ کیا پڑھتے تھے؟ سند۔ یعنی کہ اگر میں نے حدیث پڑھنی ہے تو میں بتاؤں گا کہ میں نے یہ حدیث آپ نے کس استاد سے لی، اور میرے استاد نے کس سے لی تھی، اور اس نے کس سے لی تھی، اس نے کس تابعی سے لی تھی، اس نے کس صحابی سے لی تھی۔ یہ پوری جو سند ہوتی ہے یہ بھی ساتھ پڑھنا ہوتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے میرے جیسا کوئی آدمی کہتے اللہ کے رسول نے کہا، وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے تیرے اور اللہ کے رسول کے مابین 200 سال کا وقفہ ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا؟ بتاؤ حدیث کہاں سے لی ہے، کدھر سے لے کر آئے ہو؟ تو اب امام ابو حاتم نے اپنی سند پڑھنا شروع کی، ان کے پہلے شخصیات بتانی پڑتی ہیں، راوی بتانے پڑتے ہیں، آخر میں حدیث بتائی جاتی ہے۔ تو سند بیان کرتے کرتے رک گئے، پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، اونچی بات سے پڑھ رہے تھے تاکہ امام ابو زرع کے کانوں میں آواز پڑے۔ پھر دوسرے امام نے ہمت کی، ابن وارہ نے، وہ بھی مکمل نہیں کر سکے۔ امام ابو زرع نے کہا مجھے بٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ۔ ان کو بٹھایا گیا، انہوں نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث سنائی کہ جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا سے جاتے ہوئے جس کی زبان پہ آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوئے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث سناتے ہوئے جب لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے ادھر ہی ان کی روح قبض ہو گئی۔ کیسی موت ہے! تو یہ موت کیسے آتی ہے؟ پوری زندگی شراب پیتے رہے، سود لیتے رہے، چوریاں کرتے رہے، رشوت لیتے رہے، تو یہ موت آ جائے گی ایسے؟ نہیں میرے بھائی، زندگی میں اللہ سے ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ جیسی زندگی گزاریں گے ویسی موت ہو۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مریض کے پاس آپ نے بیٹھ کر اسے لا الہ پڑھنے کی ترغیب دینی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں کہنا کہ لا الہ پڑھو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے، ہو سکتا ہے وہ کیا کرے۔ پھر کہتے ہیں آپ اس کے پاس بیٹھ کے اونچی اونچی آواز سے لا الہ پڑھتے رہے، وہ خود ہی پڑھنا شروع کر دے گا، کوئی حرج نہیں۔ آپ
اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ پڑھتے رہیں، وہ بھی پڑھنا چکاتے، لیکن اگر وہ نہیں پڑھتا تو آپ اس کو ترغیب دیں گے، آپ اس سے مطالبہ کریں گے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ امام احمد روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں، راوی ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام ایک انصاری کی عیادت کے لیے گئے اور کہا مامو جی پڑھے لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا کہ اگر میں لا الہ پڑھوں تو مجھے فائدہ ہوگا؟ کہا جی ہاں۔ اس نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو حکم دیا، آپ نے اس کو حکم دیا کہ پڑھے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں لا الہ پڑھ لینا یہ دنیا سے جاتے ہوئے بہت بڑا اعزاز ہوگا، بہت بڑی سعادت ہوگی۔ آپ اپنا پورا زور لگائیں کہ یہ دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ پڑھ لیں، اپنی دوستی کا حق ادا کریں، رشتے داری کا حق ادا کریں۔ آپ بیوی ہیں تو خامد سے مطالبہ کریں، خامد ہے تو بیوی سے مطالبہ کریں، بیٹے ہیں تو باپ سے مطالبہ کریں، باپ ہے تو بیٹے سے مطالبہ کریں، بھائی ہے تو آپ کا بھائی بہت بڑا ہے اس سے مطالبہ کریں، اپنی رشتے داری کا دوستی کا حق ادا کریں۔ کتنے معاملات ہو گئے جی؟ دو، ایک مریض کی عیادت کرنا، دوسرے نمبر پہ اسے یہ تلقین کرنا کہ وہ پڑھے، کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ تیسرے نمبر پہ جب وہ فوت ہو جائے تو آپ اس کی آنکھیں بند کریں، فوت ہو جائے تو آپ اس کی آنکھیں بند کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھیں کھلی رہی، فوری طور پہ بند نہ کی گئی تو بعد میں بند نہیں ہو۔ ابھی تو جسم گرم ہے، ابھی بند کر دیں اچھی بات، بعد میں بند نہیں کریں گے کھلی رہے گی تو پھر منظر بہت برا ہوگا، اچھا منظر نہیں ہوگا۔ میت کو جو دیکھے گا اسے یہ منظر اچھا نہیں لگے گا، میت ڈراؤنی لگے گی۔ اس بارے میں حدیث سن لیجیے، امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ کیوں بیٹا؟ راوی کون ہے بیٹا؟ یہ بیٹا بتائے گا جی کیا؟ ام سلمہ، ادھر آئے بیٹا، ادھر آئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی علم و عمل میں برکتیں ڈالے اور اللہ آپ کو قرآن حفظ کرنے کی توفیق دے، اپنے والد صاحب کو راضی کرنے کی توفیق دے۔ چلیے، تو ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ فوت ہو رہے تھے تو نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آپ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا اور پھر فرمایا کہ ان الروح اذا قبض تبعه البصر، جب فرشتہ روح نکالتا ہے، روح لے کے جا رہا ہوتا ہے، آنکھیں روح کو دیکھتی ہیں، روح کا تعاقب کرتی ہیں، اسی وجہ سے کھلی رہ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ لمحات میرے اور آپ کے اوپر آنے ہیں، اللہ کرے کہ میری روح کو، آپ کی روح کو وہ فرشتے لے کر جائیں جو جنتی فرشتے ہوں، ہماری روح کو اس کفن میں ڈالا جائے جو کہاں سے آیا ہو؟ جنت سے آیا ہو۔ کسی کا کفن جنت سے آتا ہے، کسی کا جہنم سے آتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے کہ جب روح نکلتی ہے آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ہیں، تو یہ الفاظ سن کے گھر والوں نے اونچی اونچی آواز سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ یہ کہ یقین ہو گیا کہ فوت ہو گئے، اللہ کے نبی کے الفاظ بتا رہے کہ فوت ہو گئے، پہلے ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اس موقع پہ خبردار کیا، میرے بھائیوں توجہ سے، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا لا تدعوا على انفسكم الا بخير،
فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. دھیان سے اس موقع پہ اپنے آپ کو کوئی بدعا نہ دے دینا. لوگوں کی عادت ہے کہ جب فوت ہونے والا فوت ہو جائے تو اس کی بیگم اس کے بچے اپنے آپ کو بدعا دے رہے ہوتے ہیں. میں بھی مر جاؤں, میرا بھی ہو جائے, وہ ہو جائے, یوں ہو جائے. تو آپ نے کہا دھیان سے, جو دعا کرو گے, جو بدعا کرو گے, فرشتے اس پہ آمین کہیں گے. اپنے آپ کو بدعا نہ دینا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے, اللہم اغفر لأبی سلمہ, اے اللہ ابو سلمہ کی گناہ معاف کر دے. میت کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, میت کو آپ کے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, میت کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ کے نوحہ کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ ابو سلمہ کو بخش دے. کیا آپ کا بچہ آپ کے فوت ہونے کے فوراً بعد آپ کے لیے دعا کر سکے گا؟ شاید نہ کر سکے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے تربیت نہیں کی. اس کا زور رونے پہ ہوگا, اس کا زور چیخنے چلانے پہ ہوگا. آپ نے تربیت نہیں کی. آپ سمجھا کر نہیں کیا کہ فوت کی ہو تو اس موقع پہ کیا کرتے ہیں. اس موضوع پہ گھر میں گفتگو کرنا ویسے ہی ضرورت ہے, اور موت کی باتیں نہیں کرتے, ایسی باتیں بیٹا نہیں کرتے. بس ہر وقت کس کی باتیں ہونی چاہیے؟ پکنک منانے کی, ہنسنے کی, مسکرانے کی, تالیاں بنانے کی, اور ہاں واہ یہ میلہ وہ میلہ, یہ تہوار وہ تہوار, برتھ ڈے وغیرہ وغیرہ, موت کی بات نہیں کرنی ہونی چاہیے. تو آپ نے کیا کہا, اے اللہ مسلمان کو بخش دے, پہلی دعا. دوسری کیا تھی, وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ, اے اللہ مسلمان کے درجات بلند کر کے اس کی روح کو ان لوگوں کی روحوں کے ساتھ ملا دے جو تیرے ہدایت یافتہ بنتے ہیں. کون؟ نبی علیہ السلام, شہداء, صالحین, ولی. کتنی دعائیں ہوگی؟ 2. تیسرے نمبر پہ کہا وَخْلُفْهُ فِي عَقْبِهِ فِي الْغَابِرِينَ, یا اللہ یہ دنیا سے جا چکا, اس کی بیگم, اس کے بچے, اس کے اہل و عیال, یا اللہ ان کے معاملات کے لیے تو ابو سلمہ کا جانشین اور خلیفہ بن جا. یعنی کہ یا اللہ اس کی بیگم, اس کے بچے تیرے حوالے, یا اللہ ان کے معاملات تو نے سنبھالنے ہیں, تو نے حل کرنے ہیں. کتنی شاندار دعا ہے. میت کے لیے بھی, میت کے گھر والوں کے لیے بھی. اس کے بعد آپ نے کیا کہا, وَاغْفِرْهُ وَاغْفِرْ لَهُ وَلَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ, اے جہانوں کے رب, اے ہم سب کے خالق, مالک اور رازق, ہم سب کے امور کی تدبیر کرنے والے. پھر میں کہتا ہوں کہ ابو سلمہ کو بھی معاف کر دے, اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بھی معاف کر دے. اپنے لیے بھی دعا, میت کے لیے دعا, میت کے گھر والوں کے لیے دعا, اپنے لیے بھی دعا. وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ, یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے. قبر ابھی بنی نہیں ہے, لیکن آپ کو اپنے صحابی کی قبر کی فکر ہے. ہم بھی فکر کرتے ہیں, لیکن ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ قبر کس قبرستان میں ہو, کون بنائے گا, پیسے کون ادا کرے گا. ہماری زیادہ توجہ دنیاوی امور پہ ہوتی ہے, اور نبی علیہ السلام کی توجہ کس پہ ہے, اخروی امور پہ. اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دینا. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ, یا اللہ اس کی قبر میں روشنی رکھنا, اس کی قبر کو تاریکی سے محفوظ رکھنا. تو میرے بھائیو, یہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے دی ہیں ابو سلمہ کی فوتگی کے موقع پہ. یہ ہے فوتگی کے موقع پہ کرنے والے کام. چوتھے نمبر پہ میرے بھائی, میت کے کفن دفن, میت کی نماز جنازہ کے معاملے میں جلدی کی جائے, تاخیر سے بچا جائے.
امام بخاری امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسرعوا بالجنازہ، میت کے معاملے میں جلدی کرو، اگر یہ میت نیک ہے تو اللہ کی نعمتیں اس کی منتظر ہیں، جلدی سے اس کو ان نعمتوں کی طرف بھیج دو۔ اسے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور اگر یہ میت بری ہے تو اس بری چیز کو، اس بوجھ کو اپنی گردنوں سے اتارو، جان چھڑاؤ اس میت سے۔ اگر اچھی میت ہے تو اس کو اللہ کی نعمتوں کی طرف جانے دو، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، اور اگر بری میت ہے فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو اس میت سے جان چھڑاؤ، اس کو نکالو اپنے گھر سے۔ میرے بھائیوں، شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کا نام اکثر و بیشتر ہماری مساجد میں لیا جاتا ہے، میں بھی ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ بہت عظیم محدث گزرے ہیں، 30 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، حدیث کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ کہاں رہتے تھے؟ گرگل میں۔ جب فوت ہوئے تو ان کی وصیت یہ تھی کہ کفن دفن میں، نماز جنازہ میں تاخیر نہیں کرنی، شہر کے لوگوں کو اطلاع مل جائے، باقی دنیا کو اطلاع تب ملے جب مجھے دفن کیا جا چکا ہو۔ کس قدر شوق ہے حدیث پہ عمل کرنے کا۔ جانتے تھے کہ اگر اطلاع شہر سے باہر پہنچ گئی تو فون آنے شروع ہو جائیں گے، انتظار کرو، ہم نے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، انتظار کرو، اس کا فون آئے گا، اس کا آئے گا۔ کہنے لگے نہیں، میرے فوت ہونے کی خبر باقی دنیا کو تب ملے جب مجھے دفن کیا جا چکا ہو۔ اس سب کے باوجود میرے بھائیوں، مناسب تاخیر کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کی نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ اہل توحید شامل ہو۔ کون شامل ہو؟ اور آپ کو پتا ہے کہ اگر زور کے ٹائم نماز جنازہ رکھا تو لوگ اپنے آفس میں ہوں گے، اسکولوں میں ہوں گے، کالج میں ہوں گے، نہیں آئیں گے۔ آپ کو امید ہے مثال کے طور پہ کہ عصر کے وقت آئیں گے تو آپ عصر کا وقت مقرر کر لیں۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ہم نے نماز جنازہ کا وقت رات کو 11 بجے رکھا تو لوگ نہیں آئیں گے، تو آپ وہ فجر کے وقت رکھ لیں۔ آپ کی توجہ کس بات پہ ہے کہ میرے والد صاحب کی نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ کون شریک ہو؟ اہل توحید۔ قریب عبداللہ ابن عباس کے مولا ہیں، قریب عبداللہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تو میت ابھی باہر نہیں نکالی گئی، میری انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ چیک کرو کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں نماز جنازہ کے لیے۔ تو میں نے بتایا کہ کافی لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے 40 تک ہوں گے۔ میں نے کہا بالکل ہوں گے۔ تو کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ میں 40 لوگ شریک ہوں، 40 لوگ توحید والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرنے والے نہ ہوں، اور نماز جنازہ میں میت کے لیے شفاعت کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو، شفاعت کو میت کے حق میں قبول فرمائے گا۔ مبارک ہو آپ لوگوں کو کہ الحمدللہ آپ اہل توحید ہیں۔ آپ قبروں کو سجدہ کرنے والے نہیں ہیں، آپ قبروں کے نام پہ بکرے ذبح کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک سے محفوظ کر رکھا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا آپ کا انعام ہے۔ اور پھر میرے بھائی، آپ کی نماز جنازہ کا طریقہ بھی درست ہے، میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں اس حدیث میں؟ 40 آدمی اس کے لیے کیا کریں؟ شفاعت کریں، اور باقی لوگ تو بیچارے چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں، ان کی نماز جنازہ نہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور میت کے لیے دعائیں بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دعائیں عام لوگوں کو آتی نہیں۔
آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کا امام اونچی آواز سے دعا کرتا ہے. عام لوگوں کو بھی دعا میں شریک ہونے کا موقع مل جاتا ہے. میت کو دعاؤں کی ضرورت ہے. نماز جنازہ کا مقصد دعا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کی نماز جنازہ بھی کیا ہوتی ہے؟ لمبی ہوتی ہے. آپ کو معلوم نہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کی والدہ فوت ہوئی. نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کن کو لایا گیا؟ مولانا طارق جمیل صاحب کو. یوٹیوب پہ نماز جنازہ موجود ہے, دیکھ لیں. کتنے منٹ کا پتہ ہے؟ 40 سیکنڈ کا. وہ نماز جنازہ جس کی خاطر پوری دنیا کو اس لیے جمع کیا گیا کہ میت کے لیے دعا کرنی ہے, 40 سیکنڈ کا. تو میرے بھائیوں, اپنے تعلقات اہل توحید سے بنائیں, ان لوگوں سے بنائیں جو سنت کے مطابق نماز جنازہ ادا کرنے والے ہوں. اور یاد رکھیے گا, یہاں پہ میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ کے تعلقات کن سے ہیں اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ کی والدہ کی نماز جنازہ میں والدہ کی سہیلیاں شریک ہوں گی. کون شریک ہوں گے؟ بیٹے کے دوست, میت آپ کی والدہ کے بھائی کے دوست. تو آپ کی دوستیاں یہ کام آنی آپ کی بہن کے, آپ کی دوستیاں کام آنی ہیں آپ کی والدہ کے. اگر آپ کی ساری دوستیاں دنیا دار لوگوں سے ہیں, بے نماز لوگوں سے ہیں, قبر پرستوں سے ہیں, تو نقصان ہی نقصان میں رہے گی آپ کی والدہ, نقصان میں رہے گی آپ کی بہن, اور آپ بھی جب بہت ہوگی. تو ان لوگوں سے تعلقات قائم کریں. سلام دعا کا مقصد صرف دنیا نہیں ہوتا, ہم سب نے تعلقات اس سے رکھے جو دنیا میں مجھے فائدہ دے. اور ان لوگوں سے بھی تعلقات بنائیں جس سے آپ کو امید ہو کہ میری نماز جنازہ میں شریک ہوگا. اور یہ توحید کے اوپر ہے. اس کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آتا ہے, رو رو کے میرے لیے دعائیں کرے گا, میری قبر میں کھڑے ہو کے میرے لیے دعائیں کرے گا. ایسے تعلقات والے کو آدمی ہے آپ کے دل میں 40 آدمی. سوچے 40 آدمی ایسے ہیں جن سے کتنے تعلقات ہوں کہ وہ وقت نکال لیں اور آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوں, آپ کی والدہ کی نماز جنازہ شریک ہوں. آپ کو تو سارے تعلقات دنیا بھی. آپ سوچتے ہی ہیں اس مولوی صاحب سے میں کیا سلام کروں, مجھے کیا فائدہ ہے اس کا, ایسے میرا وقت ضائع کرے گا, چھوڑو اس کو. یہ آپ کی سوچ ہے. تو پھر آپ کی نماز جنازہ میں کون آئیں گے؟ میں ابھی سے بتا دیتا ہوں. پھر آپ کی سوچ یہ ہے, تو پھر آپ کی نماز جنازہ میں آئیں گے قبر پرست, وہ لوگ جن کو نماز جنازہ کا طریقہ ہی نہیں آتا, جو خاموش کھڑے رہیں گے ایسے, بس حاضری لگوائیں گے. میت کے وارثوں کو پتہ چل جائے کہ میں آیا تھا بس. تو میرے بھائیوں, یہ تعلقات ان کا اثر آپ پہ پڑنا ہے نماز جنازہ کے موقع پہ بھی, اور روز قیامت کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. روز قیامت دنیا کے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کی دوستی دین کی بنیاد پہ ہوگی, تقویٰ کی بنیاد پہ ہوگی, توحید کی بنیاد پہ ہوگی, قرآن کی بنیاد پہ ہوگی, مسجد کی بنیاد پہ ہوگی. یہ جس کے لیے آپ جانے دیتے پھر رہے ہیں نا, یہ آپ کا دشمن ہے کل کا. ہاں, اگر دینی دوستی ہے, دینی تعلق ہے, توحید کا تعلق ہے, مسجد کا تعلق ہے, قرآن کا تعلق ہے, نماز روزے کا تعلق ہے, تو آپ کو یہ تعلق مبارک. میرے بھائیوں, تو گفتگو ہونی چاہیے اس موضوع پہ کہ نماز جنازہ اور کفن دفن کے معاملے میں کیا کرنی ہے؟ جلدی کرنی ہے. زیادہ تاخیر سے 1-2 دن انتظار کرنا, 3 دن انتظار کرنا, یہ مناسب نہیں ہے. ہاں, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے قریب کے شہروں سے لوگ آ جائیں, نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں, اچھی بات ہے. نماز جنازہ کی وجہ سے جو آپ تاخیر کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے, خصوصاً جب کہ نماز جنازہ پڑھنے والے وہ لوگ ہوں جن کا علم سے تعلق ہو, جو توحید والے ہوں. اور اگر صرف یہ ہے کہ بیٹے نے شریک ہونا ہے, وہ آسٹریلیا سے آ رہا ہے, وہ امریکہ سے آ رہا ہے, وہ برطانیہ سے آ رہا ہے, تو اس بیچارے نے آگے کیا کر لینا ہے. اور ویسے بھی یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیے گا.
اگر بیٹا امریکہ سے آ رہا ہے، برطانیہ سے آ رہا ہے 5 دن کے بعد 10 دن کے بعد، تو اس کے لیے بھی حل موجود ہے۔ آپ کو وہ حدیث شاید ذہن میں آ جائے کہ مسجد نبوی کی خادمہ فوت ہو گئی تھی۔ کون فوت ہوئی تھی؟ مسجد نبوی کی خادمہ، صحیح حدیث ہے، صحیح رہتے نہیں بیان کر رہا، بخاری مسلم کی حدیث۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ چند دنوں سے نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے کہا کہ وہ کہاں گئی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام فوت ہو گئی، ہم نے آپ کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور اسے دفن کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو معلوم عالم الغیب نہیں ہے۔ آپ نے کہا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ قبر بتائی گئی، آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور با جماعت ادا کی، اکیلے نہیں ہے، پیچھے صحابہ کرام بھی کھڑے ہیں۔ اور اس موقع پہ آپ نے کہا تھا کہ یہ قبریں تاریکی سے بڑی بڑی ہیں، جس کی میں نماز جنازہ ادا کروں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس کی نماز جنازہ چھوٹ جائے، آپ لیٹ پہنچے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اس کی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ جب کوئی فوت ہو جائے اس کے قرض کی ادائیگی کے معاملے میں جلدی کریں۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، میت کی جو روح ہے وہ اپنے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے، جنت میں داخل نہیں کیا جاتا اس کو جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ قرض ادا کریں گے تو میت جنت میں جا سکے گی، ورنہ جنت سے باہر ہی رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے، پتہ چلتا کہ جس کی نماز جنازہ ادا کرنے والے ہیں وہ مخلوط ہے، پوچھتے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے مال چھوڑ کے گیا ہے؟ بتایا جاتا جی چھوڑ کے گیا ہے، تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر پتہ چلتا کہ نہیں مال چھوڑ کے نہیں گیا، قرض ہی چھوڑ کے گیا ہے، تو آپ کہتے صلوا علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کرو، میں جا رہا ہوں۔ آج ہم لوگوں کے قرض دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمیں قرض دینے کی غلطی کر لے اس کی غلطی ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ مجھے قرض دیا کیوں تھا۔ اس کی آئندہ نسلیں بھی توبہ کریں گی آئندہ کسی کو قرض دینے سے، اس کے کانوں کو آسر لگوا دیتے ہیں، نیکی کا بدلہ ہم کیوں دیتے ہیں؟ تو اگر تجھے اپنا قرض ادا کرنے کی فکر نہیں ہے تو تیرے بیٹوں کو بھی فکر نہیں ہوگی، پریشان نہ ہو۔ اگر تجھے کوئی فکر نہیں ہے تو تیرے بیٹے بھی تیرے جیسے ہی ہوں گے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ قبر میں ہمارے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ قرض بہت بڑا مسئلہ ہے، کسی کا حق اپنے پاس نہ رکھیں۔ اس کے بعد میت کے فوت ہونے کے بعد اسے بڑی چادر سے ڈھانک دیں تاکہ پورا بدن اس کا چھپ جائے۔ نماز جنازہ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے نا، فوت ہونے کے بعد اس کے جسم کو کسی چادر سے ڈھانک دیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت ہونے کے بعد یمنی دھاری دار چادر سے ڈھانک دیا گیا، اور میت کو بوسہ دینا جائز ہے۔ میت کو بوسہ دینا، میت کہیں پلید تو نہیں؟ کیوں نہیں؟ میں تو سنا ہے پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ میت پلید ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ سوچ نہیں پائی جاتی، ورنہ عام طور پہ پاکستان میں اردو اسپیکنگ لوگوں کو یہی فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ میت پلید ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے امام بخاری نے ان لوگوں کے اس فتوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا
جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میت پلید، ایک مسلمان پلید نہیں ہوتا، زندہ ہو تب بھی، مردہ ہو تب بھی۔ مسلمان پلید کون ہے؟ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتی ہیں۔ ہاں مسلمان پہ غسل واجب ہوتا ہے جنابت کی وجہ سے، میاں بیوی کا تعلق ہے ہو جانے کی وجہ سے، لیکن پلید نہیں ہے مسلمان۔ مسلمان پاک ہے، زندہ ہو تب بھی، مردہ ہو تب بھی۔ اور جناب سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے کسی کے غسل میں حصہ لیا، کسی میت کو غسل دینے میں وہ شریک ہوئے، تو ان کے گھر والوں نے اس موضوع پہ ان سے بات کی، کہنے لگے اگر مجھے پتا ہو کہ میت پلید ہوتی ہے تو میں اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں۔ ان کے میرا عقیدہ کیا ہے کہ میت کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور پھر امام بخاری حدیث لے کر آتے ہیں جس میں فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے کہ مومن پلید نہیں ہوتا۔ تو آپ کے یہ الفاظ جیسے زندہ مومن کے لیے ہے ایسے ہی مردہ مومن کے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے میت کو بوسہ دینا جائز ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میری اور آپ کی ماں کہ نبی علیہ السلام نے جناب عثمان بن مظعون کو بوسہ دیا جب وہ فوت ہوئے، اور بوسہ دینے کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو بھی بوسہ دیا گیا۔ کس نے دیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی تو وہ مدینہ سٹی میں نہیں تھے، باہر تھے، آئے سیدھا میرے حجرے میں آئے، آپ کے چہرے انور سے چادر اتاری اور آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور پھر کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رسول اللہ زِدْنَ حَيًّا وَمَيِّتًا۔ اے اللہ کے رسول، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، جب آپ زندہ تھے تو آپ سے بڑھ کے پاکیزہ کوئی نہیں تھا، آپ فوت ہوئے ہیں تو آپ سے بڑھ کے پاکیزہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو جو موت دینا تھی دے دی، آپ کو اللہ 2 دفعہ فوت نہیں کرے گا۔ تو اسے پتا چلا کہ میت کو بوسہ دینا بالکل اچھا۔ اگر بیوی خاوند کو پیشانی پہ بوسہ دینا چاہے، نہیں جی نکاح ٹوٹ گیا، کیوں جی؟ نیا نکاح پڑھانا پڑے گا۔ عجیب و غریب، اللہ ہدایت دے لوگوں کو۔ اور میرے بھائیوں، عورت کو غسل دینے کے لیے خاوند سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور مرد کو غسل دینے کے لیے بیوی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں اپنی سنن میں کہ نبی علیہ السلام فوت ہونے سے چند دن پہلے گھر میں تشریف لائے تو میں نے کہا ہائے میرا سر، یعنی کہ میرے سر میں کیا ہے؟ درد ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ نبی علیہ السلام نے مزاح سے کہا، پیار سے کہا، اور نبی مزاح میں بھی غلط بات نہیں کہتے۔ فرمایا عائشہ تمہیں کیا نقصان ہوگا اگر تو فوت ہو گئی میری زندگی میں سارے معاملات کی خود نگرانی کروں گا، میں خود تجھے غسل دوں گا، میں تجھے خود کفن پہناؤں گا، اور خود تجھے میں کفن کروں گا۔ تو بتائیے خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ بالکل، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے جو بیوی کے عیوب پہ پردہ ڈالے۔ آپ کو پتا ہے کہ انسان جب فوت ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس سے پہلے بغلوں کے بال صاف کیے کہ نہیں کیے، دیگر غیر ضروری بال صاف کیے کہ نہیں کیے، اور غسل دیتے ہوئے شرمگاہ سے گندگی بھی نکلتی ہے۔ یہ سارے کمزوریاں، یہ سارے عیب، ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے سب سے بہتر کون ہوگا؟ خاوند۔ کیا بیوی بھی خاوند کو غسل دے سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر اس میں ہمت ہے، عورتوں میں ہمت تو ہوتی نہیں، بیچاری پہلے رو رہی ہے، پریشان ہے، لیکن اگر ہمت ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے غسل دینے کے لیے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو نبی علیہ السلام کو غسل کوئی اور نہ دیتا، خود ہم آپ کی بیویاں دیتی۔
اور روایات میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو غسل کس نے دیا؟ جناب علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر کو غسل کس نے دیا؟ ان کی بیگم اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کے بعد آخری 3 باتیں، میت کیا کرے، فوت ہونے سے پہلے میت کیا کرے؟ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھے، حسن ظن رکھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی بھی فوت ہو رہا ہو اسے اس حال میں موت آنی چاہیے کہ اللہ کے اوپر اچھی امید ہو، اللہ میرے ساتھ میرا انجام اچھا کرے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ میرے اوپر رحم کرے گا، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے گا، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جناب انس راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک نوجوان کے پاس آئے جو کہ موت و حیات کی قسم میں تھا، فوت ہونے والا تھا۔ آپ نے آ کے کہا اے نوجوان کیف تجدک، تمہاری صورتحال کیا ہے، کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام انی ارجو اللہ کی بڑی امیدیں ہیں کہ اللہ رحمت کرے گا، اللہ مجھے بخش دے گا، وَأَخَافُ ذُنُوبِي، لیکن جب گناہوں پہ نگاہ پڑتی ہے تو ڈر بھی بڑا لگ رہا ہے۔ مسلمان کو امید اور خوف کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ عام طور پہ ہم زندگی کون سی جی رہے ہیں؟ امیدوں والی نہیں۔ اپنے گناہوں کو دیکھیں تو ڈر لگے، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں تو امید لگ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس موقع پہ جس آدمی کے دل میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی، کیا؟ ڈر بھی اور امید بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے محفوظ رکھے گا جس سے ڈر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے گا جس کی امید ہے۔ تو غلبہ لیکن کس کو ہونا چاہیے؟ امید کو۔ آخری وقت فوت ہوتے وقت زیادہ غلبہ کس کا ہونا چاہیے؟ امید، اللہ کی رحمت پہ امیدیں۔ اللہ بڑا رحمان ہے، لیکن پوری زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ برابر خوف اور رجا، برابر برابر۔ دوسرے نمبر پہ میت کو اور فوت ہونے والے کو چاہیے کہ فوت ہونے سے پہلے اپنے ذمے جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرے، توبہ استغفار کرے۔ یہ سال میں فوت ہو کے توبہ استغفار کر رہا ہو اور لوگوں کے حقوق ادا کر کے جائے۔ جن کے اوپر ظلم کیا ہے ان سے معافیاں مانگ کے جائے، جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان سے معافیاں مانگ کے جائے، جن کے پیسے دینے ان کو پیسے دے کر جائے، جن کی زمین دینے ان کو زمین دے کر جائے۔ اللہ اس موضوع پہ مزید لمبی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، میں یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی موت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، اور ہمارے دوست احباب رشتے دار جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبریں منور فرمائے، اللہ ان کی قبریں کشادہ فرمائے، اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو موت اس حال میں دے کہ وہ ہم پہ راضی ہو، ہم اس پہ راضی ہو، ہم اس پہ راضی ہوں۔ اللہ ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم اللہ سے توبہ کر چکے ہوں، معافی مانگ چکے ہوں۔ یا اللہ اہل فلسطین پہ راضی ہو جا، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ ان پہ ظلم کرنے والے یہودیوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک پہ رحم فرما، یا اللہ اس کی دین دنیا دونوں اعتبار سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہمارے سیاستدانوں کو ہدایت دے، یا اللہ انہیں اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہماری اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ میرے جتنے بھائی مسجد میں موجود ہیں ان سب پہ راضی ہو جا، یا اللہ مجھ سے اور ان سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری بہنیں موجود ہیں، میری بیٹیاں موجود ہیں، میرے بیٹے موجود ہیں، میرے بھائی موجود ہیں، یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جس کے پاس اولاد نہیں ہے اسے نیک صحت مند اولاد عنایت فرما، یا اللہ جس کے پاس بیٹے نہیں ہیں اسے نیک صحت مند بیٹے عنایت فرما، یا اللہ
قاری عبدالوکیل غازی صاحب اور ان کی ٹیم کو جزائے خیر دے جو اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں۔ یا اللہ مسجد کی خدمت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جس طرح بھی خدمت کر رہی ہیں، سب کی یا اللہ محنتیں قبول فرما۔ یا اللہ ان سب پہ راضی ہو جا، ان کی زندگیوں میں، ان کی اولاد میں، ان کے رزق میں برکتیں ڈال دے۔ یا اللہ میرے جو بھائی رزق کے تعلق سے پریشان ہیں ان کی یہ پریشانی دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔